اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور جس نے اللہ کو تھام لیا تو اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی جانب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی اعتصام باللہ یعنی اللہ کو تھامنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اعتصام باللہ سے کیا مراد ہے، اس کے مظاہر و تقاضے اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان معروف دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ شیخ صاحب، جیسے ابھی تعارف میں بات آئی کہ ہم نے آج اعتصام باللہ یعنی اللہ سے تعلق کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے یہی واضح کر دیں کہ یہ اعتصام باللہ یہ جو اصطلاح ہے، لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بہت اہم موضوع ہے اور یہ پوری زندگی کا موضوع ہے ایک بندہ مومن کے لیے، اعتصام باللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق۔ ویسے ہو سکتا ہے ایک آیت ہمارے ناظرین کے ذہن میں آ گئی ہو، بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ آیت بڑی معروف ہے۔ اسی وَاعْتَصِمُوا کا جو لفظ ہے یہ اعتصام سے بنا، تو اعتصام کے ویسے تو معنی ہوتے ہیں کسی شے سے چمٹ جانا، کسی شے کو مضبوطی سے تھام لینا۔ جب ہم کہتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم سے مضبوطی سے چمٹ جانا۔ ویسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی جامع ترمذی میں ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن حکیم اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ خیر وہ موضوع تو ہے اعتصام بالقرآن، قرآن حکیم کے ساتھ چمٹ جانا، قرآن حکیم کے ساتھ جڑ جانا، قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا۔ جب آج ہمارا موضوع اعتصام باللہ، تو لغوی طور پر تو اعتصام کے معنی کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے ہیں، تھام لینے کے ہیں، یا کسی شے سے چمٹ جانے کے ہیں۔ جب ہم اصطلاحی طور پر سمجھنا چاہیں گے، جو کہ اصل میں ہمارا موضوع ہے اعتصام باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، تو سادہ مفہوم تو ہوگا اللہ تعالیٰ سے چمٹ جانا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط کر لینا۔ اس سے مزید مراد کیا ہے؟ تو جو علماء لغت ہیں انہوں نے بھی اس کو واضح کیا اور اہل علم نے بھی واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنا، شرور سے بچنے کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت کرنا یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا۔ تو لغوی اعتبار سے اعتصام کا مفہوم تو ہوا کسی شے کو مضبوطی سے تھام لینا یا جڑ جانا، اور دینی اعتبار سے ہم کہیں گے جب اعتصام باللہ کا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کر لینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا۔ اور کل دین کی تعلیمات کا اگر خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ ہی کا ہو رہے، اور اللہ ہی اس کا مقصود اول ہو کہ جس کو وہ راضی کرنے میں اپنی پوری زندگی کو کھپا دے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب نے جو تعریف اصطلاحی اعتبار سے کچھ مفہوم اس کا بیان کیا، اس میں سب سے پہلی جو چیز آئی وہ ہے توکل۔ جی، تو یہ توکل علی اللہ سے کیا مراد ہے، ذرا یہ بھی واضح ہو جائے۔ جی، بہت بنیادی اصطلاح ہے ہمارے دین کی۔ توکل علی اللہ کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرنا، ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور ایک عام انداز سے اس کو بڑا سادہ مفہوم سمجھانے کا یہ ہے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہونا، اسی کو سمجھنا کہ وہ خالق تو ہے، رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے النافع، نفع دینے والا، الضار، نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا، تو یہ یقین رکھنا کہ کل نفع نقصان کا اختیار وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی کی ترجمانی اس مسنون دعا میں ہے جو ہم فرض نمازوں کے بعد دہراتے ہیں، اور شوق سے اور ذوق سے اور توجہ سے اس کو ہمیں دہرانا چاہیے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلا نہیں سکتا، پہنچا نہیں سکتا، وہ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں ہے۔ تو توکل علی اللہ کا سادہ ترجمہ تو ہے اللہ پر اعتماد کرنا، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھنا۔ ہاں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کے ساتھ چلائی، اور بلکہ بنائی اور چلائی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اسباب کو استعمال نہ کریں۔ کبھی کبھی یہ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ بھئی بس ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، ویسے کوئی کہتا تو نہیں ہے تو میں دوا استعمال نہ کروں اللہ شفا دے گا، اللہ تب بھی شفا دینے پر قادر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب کی تحت جو دنیا بنائی ہے ان اسباب کو استعمال کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی بات کیا رکھوں، رسول اکرم علیہ السلام کی بات رکھتے ہیں، کسی صاحب نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کو باندھ لوں اور پھر اللہ پر توکل کروں کہ حفاظت ہوگی، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں، اللہ قادر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ باندھو، باندھنا جتنا ہمارے اختیار میں ہو، کبھی ہو سکتا ہے کہ رسی چھوٹی ہوگی، کبھی پتلی ہوگی، کبھی موٹی ہوگی، جیسی بھی ہے، جو باندھنے کے لیے اسباب دستیاب ہیں ان کو تو اختیار کر لیا جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ اونٹ باندھو اور توکل کرو کس پر؟ اللہ سبحانہ وتعالی پر، کہ وہ تمہارے اس اونٹ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی یہ جو ہم اسباب کو استعمال کریں گے اس میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی بعض اوقات کھلی بھی رہ جاتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو حفاظت ہو جاتی ہے، کوئی لے کے نہیں جاتا، اور بعض اوقات لاک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ٹریکر بھی لگا ہوتا ہے، جو وارداتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے۔ اب اللہ کی مشیت ہے کہ اس کے باوجود کسی گاڑی جانی ہے تو جانی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ان اسباب میں جو تاثیر ڈالنے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ یعنی دوا میں استعمال ضرور کروں، ڈاکٹر سے میں کنسلٹ ضرور کروں، مگر نگاہ اس بات پر رکھوں کہ اس دوا میں شفا ڈالنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے رائٹنگ پیڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہوا شافی، یعنی وہ اللہ ہی ہے شفا دینے والا۔ یا ہماری بڑی بوڑھیاں جو نانیاں دادیاں تھیں ان کا یہ عقیدہ بڑا پکا تھا، اور جب وہ دوا پلاتی تھی بچوں کو، خاص طور وہ ٹانگوں میں دبا کے پکڑ کے ہے، تو کیا کہتی تھی؟ اللہ شافی اللہ کافی، یہ عقیدہ ہے پورا، اللہ ہی شفا دے گا، دوا تو ہم دے رہے ہیں لیکن شفا کون ڈالے گا؟ اللہ۔ ہم نے ڈاکٹر سے کنسلٹ تو کیا، دوا تو لی اور دوا پلا بھی دی، مگر کافی کون ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اللہ ہی کو مؤثر حقیقی سمجھنا، کسی سبب میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک اشارہ میں اور کر دوں، کیونکہ ایک ہم نے کسی موضوع پر ایک مقام پر گفتگو کی تھی، مادہ پرستی کا موضوع، ہم نے اس پر کلام کیا تھا کہ ایک انتہا کیا ہو جاتی ہے، اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شاید ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں بات بھی کی تھی مادہ پرستی کے موضوع پر، اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب میں تاثیر بھی وہ ڈالتا ہے، اور جب چاہے وہ اسباب کی تاثیر کو توڑ دے، بریک کر دے۔ آگ جلاتی ایک نارمل فزیکل فینومینا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ کو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے، تو آگ جلائی گئی مگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو ان دا نٹشل توکل کا مفہوم اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ کل نفع نقصان کا مالک اللہ، مسنون دعا کا ذکر بھی آ گیا۔ مزید برآں یہ ہے اسباب ضرور استعمال کیے جائیں، جائز کاموں کے لیے جائز اسباب کو استعمال کرنا ہے، جائز کاموں کے لیے جائز اسباب کو استعمال کرنا ہے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر کہ اس میں تاثیر جو ڈالے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دوا کی ایک مثال کے طور پر پیش کر دی گئی تھی۔ شیخ صاحب یہ جو توکل کی بات آئی، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں وہاں پیغمبروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو کیا کچھ پیغمبروں کے اس توکل کا بھی بیان ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو؟ اور جی دیکھیے، بڑا قیمتی آپ کا سوال ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے اپنی اتنی عظیم کتاب میں، تو یہ کوئی مقصد کے ساتھ ہے نا۔ ظاہر بات ہے قرآن حکیم قصوں کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن حکیم تو ہدایت کی کتاب ہے، although کہ اس کتاب ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، غیر انبیاء کے واقعات، اقوام کے بھی واقعات ہمارے سامنے رکھے۔ دو مثالیں فوراً ذہن میں آتی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے رہے کہ جب فرعون تعاقب پر آیا ہے، فرعون اور آل فرعون پیچھے آ گئے ہیں اور بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور سامنے آ گیا جناب دریا، تو قوم نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے وثوق سے بات کہی کہ ان معی ربی، بے شک میرا رب تو میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب وہ مجھے رہنمائی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے حکم دیا، اور یہاں بھی وہ فزیکل فینومینا ٹوٹ گیا، دریا سمندر اپنے پانی کو برقرار رکھتا ہے، اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ ایک عصا کی ضرب لگائی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، وہ دو حصوں میں بریک ہو گیا، اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے کالطود العظیم، دونوں سے بڑے پہاڑ کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں راستہ خشک ہو گیا۔ توکل کیا ہے؟ قوم کہہ رہی ہم تو پیچھے دیکھ رہے، فرعون آ گیا، آل فرعون آگے، پیچھے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہم تو مارے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بہرحال اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً میرے لیے رہنمائی کا سلسلہ اور معاملہ فرمائے گا۔
اور دوسری مثال تو ہمارے ناظرین کے علم میں بھی ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور غار ثور میں آپ کا قیام ہوا ہے اور پیچھے سے کفار تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھوڑی سی پریشانی ہوئی. پریشانی اپنی ذات کے لیے نہیں, پریشانی اس بات کی کہ میرے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن حکیم میں الفاظ آتے ہیں حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تحزن ان اللہ معنا, وہی معیت کا لفظ آ رہا ہے کہ غم نہ کرو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے. یہ الفاظ تو قرآن کریم میں ہیں. جبکہ حدیث میں ذکر اس طرح آتا ہے کہ اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے, تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا وہ اللہ سبحانہ وتعالی موجود ہے. یہ دو ہی واقعات اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں, لیکن دوبارہ بحث کرو کہ ان واقعات کا ایک اہم مقصد کیا ہے کہ اس میں جو رہنمائی ہمارے سامنے آ رہی, حالات کتنے دگرگو ہو جائیں, مصائب کے کتنے پہاڑ آ جائیں, مشکلات کی کتنی فراوانی کا معاملہ ہو جائے, اضافہ ہو جائے ان میں, ایک بندہ مومن اپنی نگاہ اللہ کی طرف رکھتا ہے. ہاں اگر اللہ نے اللہ کی مشیت میں اور اس نے میرے لیے کچھ طے کر دیا کہ فلاں تکلیف آنی تو آ کر رہے گی, لیکن میں اپنے رب کے ساتھ جب اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہوں تو میرے اطمینان بھی میسر آتا ہے, نمبر ایک. اور جب توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق میں الفاظ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ کے حصے کے بارے میں خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس آیت پر یقین کر لے, اس حصے کو تھام لے, اللہ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور نبی اکرم علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ بڑی رہنمائی ہمیں کرتے ہیں کہ بڑا ہم کمزور تو ہیں, لیکن کیا کریں کہ اللہ نے نمونہ اپنے پیغمبروں کو ہمارے سامنے رکھا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ تو صرف مثال کے لیے دو واقعات ہیں, ورنہ ہر پیغمبر ہی اللہ پہ, ہر پیغمبر کا توکل اللہ پر ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں, ہود علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ لیں, جو چاہو سو کر لو, میرا رب میرے لیے کافی ہے, میرا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہے. تم نے جو چال چلنی ہے چل لو, جو داؤں تم نے چلنا ہے چل لو. اور پھر آپ غور کریں 6 رسولوں کے واقعات بڑی تفصیل سے قرآن کریم میں آتے ہیں. سورہ ہود میں, سورہ شعراء میں اور سورۃ الاعراف میں 6 رسولوں میں نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے. وہی اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ یہ معاملات مستقل میری اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں, مشکلات کے, مصائب کے, پریشانیوں کے. اچھا پھر پیغمبر کو معاملہ ذاتی معاملات کی مشکلات تھوڑی, ان کے معاملات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی جو محنت ہے اور جو نافرمان اقوام یا سرکش لوگوں کے ساتھ جو ان کی کشاکش کا معاملہ, اس کیفیت میں جو مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, وہاں پیغمبر استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو, ہمارا توکل تو ہمارے رب پر ہے. شیخ صاحب آتے ہیں دوبارہ اس تعریف کی طرف. اس میں ایک تو توکل کا پہلو تھا, اس پہ ہم نے کچھ گفتگو کر لی. اس میں جو دوسری بات آپ نے بیان کی تھی وہ تھی پناہ حاصل کرنا یا سہارا حاصل کرنا. تو اس سے کیا مراد ہے, تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں, اور ساتھ ہی اگر ہو سکے تو پیغمبروں کے واقعات میں سے کچھ اس ضمن میں بھی بیان کر دیجیے. جی دیکھیے, جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اعتصام کے ایک مفہوم میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کا ذکر آیا, وہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا. یہ پناہ طلب کرنے سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے شرور ہیں جو اندر سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. شیطان کا شر ہے, نفس کا شر ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے شرور ہیں جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں. ایک تو شرور کا معاملہ, اور ایک ہوتا ہے پناہ طلب کرنا, مصائب آ جاتے ہیں یا آدمی فورس ہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نقصان میرا نہ ہو جائے, یہ پریشانی مجھے نہ آ جائے, یہ مصیبت مجھ پر نہ آ جائے. ایسے تمام حالات میں بندہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سہارا مل سکے, کوئی پناہ مل سکے, تاکہ جو شرور اس پر حملہ آور ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. اب پہلا سوال ہے کہ پناہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ ظاہری بات ہے جو مخلوق ہو, مخلوق تو خود محتاج ہے, مخلوق تو خود محتاج ہے, کھانے کی بھی, پینے کی بھی, سونے کی بھی اور جاگنے کی بھی. اب بتائیے جو سو جائے وہ کسی دوسرے کو پناہ کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی شان کیا بیان ہوتی ہے, سبحان اللہ, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے, نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے. تو وہ ذات تو فقط اللہ کی ہے, جیسے الصمد کے بیان میں بات آتی ہے نا کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. تو محتاج کو پناہ
نہیں دے سکتا، جو خود محتاج ہے کہ اس کو پناہ ملے، وہ کسی دوسرے کو کیا پناہ دے سکتا ہے؟ تو یہ بات بھی طے ہے کہ پناہ وہی ذات دے گی کہ سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے قرآن حکیم مختلف پیرایوں میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، جیسے نبی اکرم علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے سورۃ المزمل میں، اور ورتل القرآن ترتیلا، یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے، وتبتل الیہ تبتیلا، ہر ایک سے کٹ کر ایک رب کی طرف متوجہ ہو جائی۔ مراد یہ ہے، کٹنے سے مراد دنیا کو چھوڑ دینا نہیں، مراد ہے کہ توقعات کس سے وابستہ ہوں، امیدیں کس سے وابستہ ہوں، توکل کس پر ہو، سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہو، اللہ کی ذات سے۔ وہیں قرآن کہتا ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس اللہ تعالیٰ کو وکیل بنایا جائے۔ ویسے وکیل کا لفظ بھی توکل سے ہی بنے گا۔ اس اللہ کو وکیل بنانے سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی مشکل پیش آنے کا امکان ہے، کوئی تم فورس ہی کرو کہ نقصان میرا ہو جائے گا، یہ فلاں شر مجھے نقصان پہنچا جائے گا تو پہنچا دے گا، تو اس ذات کی طرح توجہ کرو کہ جو وکیل ہے اصل میں کارساز ہے۔ پھر بات لوٹ کے وہیں پر آتی ہے کہ اصل کارساز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس انداز سے تعلیم دی گئی فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ اچھا، جب حضور سے کلام ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کا اللہ پر توکل ہو؟ تو جب حضور سے کلام ایسے مواقع پر ہوتا ہے، یہ تعلیم کس کو دی جا رہی ہوتی؟ امت کو دی جا رہی ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر آتا ہے، ویسے تو یہ سورہ توبہ کے آخر کے الفاظ ہیں، قرآن میں تو اس انداز سے کہ حسبی اللہ، فرما دیجئے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی جملہ ادا فرمایا تھا، حسبی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے کافی، علیہ توکلت، اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر میں نے توکل کیا ہے۔ تو جہاں قرآن حکیم میں پیغمبروں کے واقعات میں ہمیں اللہ ہی پر توکل کرنے کا درس مل رہا ہے، وہیں اس طرح کے مصائب اور مشکلات میں اور معاملات میں اللہ ہی سے پناہ حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ غالباً سورۃ القمر میں آتا ہے نا، ربی انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام کی دعا، اے میرا میں تو مغلوب ہوں، یہ ساری قوم میری دشمن بن چکی، یہ سارے کھڑے ہو کر میری مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، میں اچھا یہ پیغمبر کی عاجزی ہے، اللہ میں تو مغلوب ہوں، فانتصر، تو میری مدد فرما۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم دیکھیں، نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیم دیکھیں۔ اچھا، یہ پیغمبر علیہ السلام تو انسانیت کی معراج ہے نا۔ اچھا، ان سے بڑھ کر ہوگا کون جن کا توکل اللہ پر ہو؟ ان سے بڑھ کر ہوگا کون جن کا تعلق اللہ سے قائم ہو؟ تو پھر وہ بات لوٹ کر آتی ہے کہ ان کے واقعات کو بیان کر کے دراصل ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی پناہ حاصل کرنی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو۔ ایک میں اشارہ اور کر دوں کہ یہ جو دو صورت آخر میں نا قرآن کے معوذتین جنہیں کہا، معوذتین کا مطلب یہ کہ دو پناہ دینے والیاں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، رب کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ وہ شرور ہیں کہ جو خارج کے شرور کا بیان سورہ فلق میں آتا ہے، رات کا شر ہے، جادوگرنیوں کا شر ہے، حاسد کا شر ہے، اور وہ شرور جو اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، ان اندر کے شرور سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے ہی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور باہر کے چاہے شرور ہوں یا فورسی کرتا ہو کہ بندہ یہ نقصان مجھے پہنچ جائے گا، یہ مسائل میرے ساتھ آ جائیں گے، پناہ دینے والی ذات وہ اللہ کی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو یہ وہ جا بجا ہمیں قرآن حکیم میں پیغمبروں کی مثالیں بیان کر کے درس دیا جاتا ہے کہ توکل بھی اس پر ہو اور پناہ بھی طلب کرو تو اللہ تعالیٰ کی۔ اسی پناہ اور سہارے کے ذیل میں شاید توبہ کا بیان بھی آئے گا کہ بندہ کا رجحان جو ہے وہ پھر اس ضمن میں اللہ ہی کی طرف ہو۔ جی، جیسے توبہ کا بہرحال یہ اپنی جگہ ایک موضوع اس پر کلام ہونا چاہیے تفصیل سے۔ توبہ کا اصل مطلب ہے پلٹنا، اور پلٹنے سے دو تین پہلو مراد ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف پلٹنا، اور ایک ہے کہ اگر تم نے دنیا کے سہاروں کو سہارا بنا رکھا ہے، جو خود محتاج ہیں، ان کو چھوڑ کر کس کی طرف پلٹو؟ اس کی طرف پلٹو کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو توبہ کا لغوی مفہوم بھی پلٹنا ہی ہے، اور پلٹنے سے مراد ہے کہ گناہ کر بیٹھے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، پلٹنا اس کی طرف۔ اور توبہ کا یہ مفہوم بھی ہے کہ اپنے معاملات کو، جو قرآن میں الفاظ ہیں نا، بندہ مومن کے سورۃ المؤمن میں آتے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جب اس کے قتل کا فیصلہ ہو گیا فرعون کے دربار سے، تو اس بندہ مومن نے بھی کیا تقریر ہے، جو سب سے طویل ترین تقریر قرآن میں اس بندہ مومن کی سورہ مومن میں آتی، اس سے بھی کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم تو جو چاہو سو کرو، میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو توبہ کا ایک مفہوم تو وہ ہے گناہوں سے پلٹنا، گناہ چھوڑ دینا، اور اس کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اور ایک پلٹنا کیا ہے؟ مصائب آ گئے، مشکلات آ گئے، لوگ جان کے درپے ہو گئے، بندہ اللہ ہی کی طرف پلٹے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اسی
اعتصام باللہ کی تعریف کے جو باقی اجزاء ہیں ان پر بھی کلام کریں گے، اور پھر موجودہ حالات میں جو امت مسلمہ مصائب کا شکار ہے تو یہ اعتصام باللہ اس پوری امت کے لیے کس حد تک ضروری ہے اس پر بھی کلام کریں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو اس وقت جاری ہے اعتصام باللہ کے حوالے سے۔ شیخ صاحب، ابھی جو تعریف ہماری چل رہی ہے اس میں دو نکات اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک اللہ پر توکل اور ایک اللہ سے پناہ حاصل کرنا اور سہارا حاصل کرنا۔ ایک تیسری چیز جو آپ نے بیان کی تھی وہ تھی استعانت۔ تو یہ استعانت کیا چیز ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا واضح کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ نماز صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ مجھے کچھ یاد آیا تو ہمارے پچھلے سوال سے بڑا مناسبت رکھتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور جو غم حضرت یعقوب علیہ السلام محسوس کرتے تھے، تو ان کے بیان میں وہ الفاظ قرآن حکیم سورہ یوسف میں ہمیں ملتے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے دکھ دل کی فریاد بھی اور اپنا غم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھی بریک سے پہلے، تو میں نے چاہا کہ یہ بھی واقعہ اور اس کے تعلق سے یہ نقطہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی فریاد کس کے سامنے رکھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ اپنے دکھ دل کی پکار کس کے سامنے رکھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ جا بجا قرآن حکیم اس تعلق سے ہمیں پیغمبروں کے واقعات کے ذریعے رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ اب جو اگلا سوال آپ کا ہے، جو ابتدا سے ہم اعتصام باللہ کے تعلق سے تین پہلوؤں پر کلام کرتے ہوئے آئے کہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھنا، اسی سے پناہ طلب کرنے کی کوشش کرنا۔ اب تیسرا ہے اسی اللہ سے مدد مانگنا۔ استعانت کا لفظ ہم ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں تو روزانہ دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، ایک فرق کیا جائے گا، مدد تو کبھی میں آپ سے بھی مانگ لیتا ہوں کہ صاحب مجھے ذرا ایک گلاس پانی کا پیش کر دیں، یا کوئی میرا سامان ہیوی ہوتا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں مجھے لوڈ کرنے میں تھوڑی مدد کر دیں۔ تو یہ مدد وہ ہے جو ہم ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یقین اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کے یہ حسیات کے جو معاملات ہیں اس سے بالا تر ہے، اور ظاہر کے معاملات سے وہ بالا تر ہستی ہے۔ تو غیب کے اعتبار سے استعانت مانگنا، مدد مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی جائز ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کی مدد مانگتے ہیں اسباب کے تحت ہوتی ہے، باقی اللہ کا معاملہ وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب سے بالا تر ہو کر مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو حاصل کلام استعانت کا مفہوم تو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کی مدد طلب کرنا مختلف معاملات کے حوالے سے۔ وہ ہمارے نجی روزمرہ کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نقل فرمائی، حدیث قدسی ہے اور صحیح مسلم شریف میں روایت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی میں ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس سے میں کھانا کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جس سے میں لباس عطا کروں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یہاں سے بات شروع کریں اور امت کی سطح تک چلے جائیں تو ہم مدد ہی مدد کے محتاج ہیں، اور وہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہی سورہ فاتحہ کی اس آیت کا بھی حاصل، اور اس میں بھی ایک ربط سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا ربط یہ کہ یہ عبادت بھی جو اللہ تعالیٰ کی کریں گے وہ اس کی مدد کے بغیر، توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، یہ تو تعریف کا پہلو ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب تعریف کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ جو اعتصام باللہ ہے اس کے کیا تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیں یا کرتے ہیں تو کیا تقاضے اس کے ہم پر عائد ہوتے ہیں؟ اچھا، میں پھر آپ کی بات کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ
ابھی ایک سوال اور شاید ذہن میں آ سکتا تھا کہ مدد کہاں کہاں ہمیں درکار ہے. صحیح سے. ٹھیک ہے, تو ایک دو اشارے تو میں نے کر ہی دیے, دو اشارے تو ہو گئے کہ اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. چنانچہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, اور نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. بڑا عجیب جملہ ہے. حالانکہ پتہ ہے پڑوسن کو ضرورت ہے پڑوسن سے مانگ لے گی, ہمیں ضرورت ہو کہ مارکیٹ سے لا کے گھر والوں کو دے دیں گے, لیکن نہیں, اتنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو, اتنا مانگنے والا ہمیں بننا چاہیے. ایک تو ہمارے عمومی روزمرہ کے معاملات, ایک ہمارے عبادات کے پہلو جس کے تعلق سے سورہ فاتحہ کا ذکر ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور ایک ہے امت کی سطح پر مدد مانگنا. اس امت کو اللہ نے ایک بڑے کام کے لیے کھڑا کیا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہم پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مسلمانوں تمہیں ہم نے درمیانی اور معتدل امت بنایا, تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے. یہ اپنی جگہ بڑا موضوع, شہادت علی الناس کا موضوع, لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا. یہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے جہاں اس امت کا فرض منصبی بیان ہوا کہ اب تمہیں ختم نبوت کے بعد نبی اکرم علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی. یہ گواہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے قول سے بھی پیش کی تھی, کردار سے عمل کر کے بھی پیش کی تھی, اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے بھی پیش کی تھی. آج اس اعتبار سے قول کی گواہی, کردار کی گواہی, اور انسانیت کے سامنے اس دین حق کو قائم کر کے نافذ کر کے پیش کرنے کی گواہی, یہ ہمارے ذمے ہے. اتنے بڑے کام کے لیے مدد کی ضرورت ہے. چنانچہ قرآن حکیم ہمیں سورۃ البقرہ کی 10 آیتوں کے بعد کہتا ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مدد کن ذرائع سے حاصل کی جائے. تو یہاں 2 ذرائع کا ذکر ہے, نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. تفصیل میں نہیں جائیں گے, مگر یہ مدد کس لیے ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو امت وسط اور امت مسلمہ قرار دیا, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور ایک اور پہلو بڑا قیمتی ہے کہ اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے ایک تو نماز کا ذریعہ بتایا گیا اور صبر کا ذریعہ بتایا گیا. ایک اور بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی, بڑا قیمتی مقام ہے, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اب یہ مقام بھی بڑا عجیب ہے, اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو, ہم تو خود اس کے محتاج ہیں, اللہ تو کسی کا محتاج نہیں. مراد ہے اس کے دین کی نصرت کرنا, اس کے پیغمبروں کی نصرت کرنا. جیسے سورہ صف کے آخر میں آتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے پکارا من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ ان کے حواریین نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. پتہ چلا پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ دینا یہ اللہ کی نصرت ہے, اور جو اس کام میں لگے اس کو اللہ کی نصرت ملے گی. تو سورہ محمد کی جو آیت پیش کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم, آیت نمبر 7, فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. آج یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج جو امت ذبح حالی کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں. ورنہ کیا خیال ہے, اللہ کی مدد شامل حال ہو تو فلسطین اور کشمیر اور افغانستان اور عراق اور برما اور کبھی بوسنیا کا یہ حال ہوتا جو ہو چکا ہے. تو اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کی